یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے، اور یضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت جو گمراہ ہوئے ان کو مزید گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت یافتہ کو اور زیادہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی امثلہ، قرآن مجید کی تعلیمات، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کے نتیجہ میں جس کے اندر اپنے اندر کجی اور کمی ہوگی وہ خود یضل بہ کثیرا کا مظہر بنے گا، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ یہدی بہ کثیرا کا مظہر بن جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب یضل، اس کا فاعل اللہ پاک کی ذات ہے، یضل بہ کثیرا، وہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب اس بات میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہدایت اللہ پاک کی طرف سے، تو کیا اللہ پاک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت خود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر آخرت میں حساب کتاب کیسا؟ اگر وہ خود ہی کسی کو گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، ہدایت کے راستے سے اسے ہٹا رہا ہے، تو قیامت والے دن سزا کیوں دے گا؟ پھر جزا کا کیا مطلب، سزا کا کیا مطلب؟ جب بھٹکاتا وہ خود ہے، ہدایت وہ خود دیتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا یضل بہ کثیرا؟ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت یوں نہیں کرتا کہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو گمراہی کی راہ پر ڈال دے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے سارے اسباب اور وسائل ہدایت کے بھی پیدا فرماتا ہے، گمراہی کے بھی پیدا فرماتا ہے، اس کو عقل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے سامنے دونوں طرح کے راستے کھولتا ہے۔ فہدیناہ النجدین، ہم دونوں راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، تقوی کی راہ بھی دکھاتے ہیں، فجور کی راہ بھی دکھاتے ہیں، رحمان کی راہ بھی دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور شیطان کی راہ بھی بتائی جاتی ہے، اور دونوں راہیں دکھا کر پھر انسان کو درمیان میں اللہ رب العزت اختیار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے سامنے یہ دونوں راہیں، تیرے سامنے ایمان کی راہ بھی ہے، کفر کی راہ بھی ہے، تقوی کی راہ بھی ہے، فجور کی راہ بھی ہے، ہدایت کی راہ بھی ہے، گمراہی کی راہ بھی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو ایمان لے آ، اگر تو چاہتا ہے تو انکار کر دے۔ وہ دعوت عام دیتا ہے ہر بندے کو، اس کو پالتا ہے، انسان کو پوستا ہے، پھر عقل دیتا ہے، پھر شعور دیتا ہے، پھر اچھے برے میں امتیاز کی صلاحیت دیتا ہے، اور صلاحیت دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب تم خود مختار ہو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے وہ کفر کی راہ پر چل پڑے۔ کسی راہ کو اختیار کرنے میں اللہ رب العزت کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اب کوئی بندہ اپنے نفس کی بربادی کی وجہ سے، نفس کی غلاظت کی وجہ سے، نفس کے کفر کی وجہ سے، اور نفس کے انحراف کی وجہ سے، اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اس کے تعلق اور دوستی کی وجہ سے ہدایت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کی راہ کو اپنا لیتا ہے، تقوی کی راہ کو چھوڑ کر فجور کی راہ پر چل پڑتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت نے گمراہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا کا مطلب یہ تھا کہ اسباب ہر چیز کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ وہ خالق ہے، وہ نیکی کا بھی خالق ہے، وہ بدی کا بھی خالق ہے۔ انسان اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، انسان اپنے فعل کا کاسب ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی، صحت کا بھی، بیماری کا بھی۔ عزت کا خالق بھی وہی ہے، ذلت کا خالق بھی وہی ہے، عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ مگر انسان راستے خود چنتا ہے،
جو عزت کی راہ چنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، جو ذلت کی راہ چنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جو کفر اپناتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپناتا ہے۔ کسی کو پریشرائز نہیں کیا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات میں، ہدایت کے معاملات میں اللہ رب العزت کسی شخص کے اوپر کسی قسم کا پریشر اور جبر اسے روا نہیں رکھتا۔ مجبوراً کلمہ پڑھانے کی بات اللہ پاک نہیں کرتا۔ لہذا یہ انسان خود اپنا وبال کماتا ہے۔ اس لیے جس نے خود اپنا وبال کما لیا، جس نے خود برائی کی راہ کو اختیار کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے۔ یدل بہ کثیرا کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اس کو زبردستی دین اور ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتا، اختیار دیتا ہے۔ قیامت والے دن پکڑوں گا اور پوچھوں گا کیا کیا تھا، کس لیے بھیجا تھا میں نے، اور کیا کر کے واپس آئے گی۔